کرنے پر قادر ہے وہ، لعلہم یرشدون، تاکہ تم سیدھے راستے پر رہو۔ تو یہ بیچ میں بات آ گئی ہے، یہ روزے کا بیان چل رہا تھا، لیکن یہ بات بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں خوب دعائیں کرنی چاہیے، خوب دعا مانگنی چاہیے۔ یہ آیت جو ہے اس رمضان کے بیان میں، روزوں کے بیان میں درمیان میں آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتاری اور یہ طریقہ بندوں کو سکھایا۔ آگے ارشاد فرماتا ہے، اب رمضان کا بیان شروع ہوتا ہے۔ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا، یعنی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا، یعنی جو روزوں کی رمضان کی جو راتیں ہیں ان راتوں میں اپنی وائف کے پاس، اپنی بیویوں کے پاس آپ جا سکتے ہیں، اور جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں آپ کے لیے وہ بالکل استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ، ہر اس آیت کا ایک ایک ٹکڑا نازل ہوا ہے اور اس کی ایک شان نزول ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی، اللہ نے جب شروع روزوں کو فرض کیا تو اس وقت طریقہ الگ تھا، رات میں بھی کوئی اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، یہ منع تھا بالکل، لیکن صحابہ کی ایک جماعت اپنی بیویوں کے پاس چلی گئی، تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے تم نے خیانت کی ہے، میرا حکم نہیں مان سکے، تم سے غلطی ہو گئی، چلو میں تمہاری توبہ قبول کرتا ہوں، تمہاری غلطی معاف بھی کرتا ہوں اور تمہارے لیے آسانی بھی کرتا ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا آج کے بعد راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہے، اب جا سکتے ہو، منع نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ تو یہ آسانی ہو گئی، یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، تو یہ جاننا چاہیے کہ رات میں یہ سب چیزیں، جس طرح کھانا پینا جائز ہے یہ بھی جائز ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی عورتیں تمہاری لباس، تم ان کے لباس۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ ہماری بہت سی چیزوں کو چھپا لیتا ہے نا، جسم کے بہت سے عیب ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، تو اس طرح مرد جو ہے اپنی بیوی کے لیے لباس ہے، مرد اپنی بیوی کی بہت سی باتوں کو، عیبوں کو چھپا کے رکھتا ہے، اور بیوی شوہر کے لیے لباس ہے، شوہر کی بہت سی باتوں کو جانتی ہے، راز کی باتیں جانتی ہے، لیکن بہت سی باتوں کو اسے لوگوں کے سامنے کھولنا نہیں چاہیے، اجاگر نہیں کرنا چاہیے، وہ ایک لباس کی طرح ہے، اس کے عیبوں کو اور اس کی بری باتوں کو اسے چھپا کر رکھنا چاہیے۔ اور بھی اس کی بہت سی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں پر خیانت کرتے تھے، یعنی تم سے یہ غلطی ہو گئی کہ تم راتوں کو چلے گئے منع کرنے کے بعد بھی، فتاب علیکم، اللہ تمہاری توبہ قبول فرماتا ہے، وعفی عنکم، تمہاری اس غلطی کو معاف بھی فرماتا ہے، فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو اب اپنی بیویوں کے پاس تم جا سکتے ہو رات کے وقت، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ نے تمہاری قسمت میں، تمہارے نصیب میں جو لکھ دیا ہے اس کو طلب کرو، یعنی اپنی ازواج کے پاس، اپنی بیویوں کے پاس جانے کا ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کے نصیب میں، آپ کی قسمت میں لکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ طلب کیجئے، وہ اولاد ہے، نیک صالح اولاد کے لیے دعا کیجئے، یہ مقصد ہو تاکہ یہ امت بڑی ہو، اس امت کے افراد زیادہ ہوں اور یہ امت مضبوط اور طاقتور بنے، تو اس دعا سے جائیں تو اس کام میں بھی ثواب ہے آپ کے لیے۔ دوسرا یہ فرمایا، اور اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے جو تمہاری قسمت میں، تمہارے نصیب میں لکھا ہے اللہ سے وہ مانگو، تو فرمایا یہ رمضان کا بیان ہے، اور رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ ثواب رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ ثواب طلب کرو، اور شب قدر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھی ہے، شب قدر کی جستجو میں رہو، اس کی تلاش میں رہو، اور اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں شب قدر نصیب فرمائے، تو ایک اس کا معنی یہ بھی ہے۔ آگے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، جب شروع روزے فرض کیے گئے تو حکم یہ تھا کہ صرف مغرب سے عشاء تک کھانا ہے، عشاء کا وقت شروع ہو جائے کھانا پینا بند، اب نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایون کہ اگر کوئی مغرب کے بعد سو گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، تو گرچہ عشاء کا وقت نہیں ہوا ہے، اب بیچ میں اٹھ کے نہیں کھا سکتا ہے، یعنی سونے کے بعد بھی ٹائم ختم، چاہے 15 منٹ کے لیے سو گیا اور ابھی عشاء کا ٹائم شروع ہونے میں بھی ٹائم ہے، تو اب بھی نہیں کھا سکتا ہے کیونکہ سو گیا نا تو ٹائم ختم ہو گیا۔ تو یہ دو طریقے تھے۔ ایک صحابی تھے حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فارمر تھے، کھیت میں کام کرتے تھے، محنتی آدمی تھے، ایک دن آئے اپنے فارم سے کام کر کے اور اپنی وائف کو کہا کہ کھانا لے آؤ،
تو وہ کھانا بنانے میں لگ گئیں، اور جب تک یہ لیٹے تھے تو ان کو نیند آ گئی تو انہوں نے آ کر کے کھانا بنا کے لے آئیں اور جگایا، ان کو بیدار کیا، کہا آپ تو نہیں کھا سکتا ہوں، ٹائم تو ختم ہو گیا۔ تو آپ نے بغیر کچھ کھائے دوسرے دن کے روزے کی نیت کر لی۔ جب دوسرے دن کے روزے کی نیت کر لی تو پورے دن نہیں کھایا، پوری رات نہیں کھائی، دوسرے دن کام پہ چلے گئے تو دوپہر کے وقت جو ہے کمزوری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، یا رسول اللہ وہ بڑے محنتی آدمی ہیں اور کل پورا دن نہیں کھائے، پوری رات نہیں کھائے، اور آج دوپہر میں جو ہے وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کا یہ ٹکڑا نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ پیو جب تک کہ جو سیاہ ڈورا ہے، جو بلیک ڈورا ہے، وہ سفید ڈورے سے الگ نہ ہو جائے۔ یعنی سیاہ ڈورا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو، اور سفید ڈورا یعنی وائٹ ڈورا کہا صبح کو۔ جب تک رات ختم نہ ہو جائے اور صبح چمک نہ جائے تب تک اب تم کھا پی سکتے ہو۔ یعنی مغرب کے بعد سے لے کر کے اب صبح صادق تک کھانا پینا تمہارے لیے الاؤڈ ہے، اب کھا پی سکتے ہو اور تم اپنے ازواج کے پاس بھی جا سکتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے جائز کر دیا ہے۔ تو اس صحابی کے صدقے میں اور ان کا یہ مسئلہ کھڑا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کے لیے آسانی فرما دی کہ اب عشاء تک نہیں، اب صبح صادق تک جو سحری کا وقت ہے اس وقت تک تمہارے لیے کھانا پینا بالکل جائز ہو گیا ہے۔ اور فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو مکمل کرو، رات آنے تک، یعنی وہی صبح صادق کا جب وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے روزہ تمہارا شروع ہو جائے گا، اور جب تک سن سیٹ نہ ہو، رات نہ آ جائے تب تک آپ کو روزے میں رہنا ہے، اس وقت تک روزہ مکمل کرنا ہے۔ تو ٹائم بھی اس کا بتا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ایک قانون اور بتایا، فرمایا کہ رات میں تمہارے لیے اپنی ازواج کے پاس جانا جائز ہے، حلال ہے، اپنی بیویوں کے پاس، لیکن اگر تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھ گئے ہو تو اب تم اپنی بیویوں کے پاس رات میں نہیں جا سکتے، اب ان کے ساتھ ہم بستری کرنا یا ان کے ساتھ ان کے پاس جانا یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو رمضان کے عام دنوں میں یعنی عام راتوں میں اپنی ازواج کے پاس جا سکتے ہو، اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، لیکن جو اعتکاف کے ایام ہیں، جن دنوں میں تم اعتکاف میں بیٹھ گئے ہو مسجد میں، اب ان دنوں میں راتوں کے وقت تم اپنی بیویوں کے پاس تمہارے لیے جانا الاؤڈ نہیں ہے۔ تو اب لوگ کہیں گے کہ مسجد میں بیٹھے تو کون جائے گا اپنے گھر پہ، لیکن پہلے چونکہ لوگوں کا جانا تھا، وجہ یہ تھی کہ مسجدوں میں اس طرح سے ٹوائلٹ، باتھ روم، واش روم، نہانے کا سارا انتظام نہیں ہوتا، تو لوگ اپنے گھروں پر جایا کرتے تھے یہ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے، ضرورتوں کے لیے صرف ضرورت بھر جانے کی اجازت ہے اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے تو، لیکن اپنی ازواج کے پاس نہیں جا سکتے ہیں، وہاں جانا آپ کے لیے الاؤڈ نہیں ہے۔ باتیں کر سکتے ہیں، ملاقات ہو گئی اگر مسجد کے باہر سے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں تو عائشہ فرماتی ہیں حضور اپنا سر مبارک گھر کی طرف کر دیتے تو میں آپ کے سر میں تیل ڈال دیتی، آپ کے سر میں کنگھا کر دیا کرتی تھی، تو اتنی اجازت ہے، لیکن وہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے وہ تعلق بنانے کی اجازت نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ اللہ فرماتا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، اس قانون کے قریب نہ جاؤ، اس کی حدوں کو نہ توڑو، جو اللہ نے حکم دے دیا اس کی پابندی کرو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح کھول کر کے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ متقی و پرہیزگار بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا قانون بہت تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں نازل فرمایا۔